اگر آپ خدا سے ملنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے، کیونکہ کبھی کبھار سب سے خطرناک چیز ویپن نہیں ہوتی بلکہ الفاظ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی تباہی جنگ سے نہیں، اندھی عقیدت سے ہوتی ہے۔ سوچئے اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، تعلیم، علاج، خاندان، اور صرف اس کی بات مانو کیونکہ وہ آپ کو خدا سے میٹنگ، ملاقات کروا سکتا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ کینیا میں سینکڑوں لوگوں نے ایسا ہی پریکٹس کیا، اور اس کا انجام اتنا ہولناک تھا کہ آج بھی دنیا سے سن کے کانپ اٹھتی ہے۔ یہ کہانی ہے پال میکنزی کی، ایک عام آدمی پال میکنزی جو کبھی پھول بیچتا تھا، زندگی گزارنے کے لیے اس نے ٹیکسی چلانا شروع کر دی، مگر وہ صرف گاڑی نہیں چلاتا تھا، وہ لوگوں کے ذہن بھی پڑھتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ لوگوں کو کیا سننا اچھا لگتا ہے، وہ کس بات پر زیادہ بیلیو کر لیتے ہیں، اور کس طرح ان کے جذبات کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ کئی سالوں تک اس نے لوگوں سے باتیں کر کے ان کی نفسیات کو پڑھا، سمجھا، پھر ایک دن اس نے ٹیکسی چھوڑ دی، ایک نیا روپ اختیار کر لیا، ایک مذہبی پیشوا کا روپ۔ اس نے اپنا ایک چرچ بنایا جس کا نام رکھا گڈ نیوز انٹرنیشنل چرچ۔ شروع میں اس کی باتیں عام لگتی تھی، مگر آہستہ آہستہ اس نے کیا کیا، لوگوں کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا۔ وہ کہتا اسکول جانا چھوڑ دو، تعلیم بیکار ہے، ہاسپٹل مت جاؤ، علاج کروانا ایمان کی کمزوری ہے، دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، صرف میری بات مانو، میں تمہیں خدا سے ملاقات کروا دوں گا۔ یہ وہ جملے تھے جو لوگوں کے دلوں میں اترتے چلے گئے۔ پھر اس نے ایک اور خطرناک قدم اٹھایا، اس نے لوگوں کو ایک جنگل کی طرف بلانا شروع کر دیا جس کا نام تھا شاکا ہولا فارسٹ۔ وہ کہتا کہ اگر تم خدا سے واقعی ملنا چاہتے ہو تو یہاں پر آ جاؤ اور بھوکے رہو، جتنا زیادہ بھوکے رہو گے اتنا جلد خدا سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور پھر ایک شخص گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ سب جنگل میں پہنچے، وہاں جو ہے نا ایک خاموش عذاب شروع ہو گیا، لوگ بھوکے رہنے لگے، کمزور ہوتے گئے، تڑپتے رہے اور ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ مگر خوفناک بات پتہ ہے کیا تھی؟ کہ باقی لوگ اسے عبادت سمجھ رہے تھے۔ ایک انسان کی جان گئی، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، اور یہ سلسلہ رکتا نہیں تھا۔ پال میکنزی ہر مرنے والوں کو وہیں دفنا دیتا، مٹی کھود کر ایک اور لاش چھپا دیتا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ تعداد سینکڑوں میں پہنچ گئی۔ اور آخرکار کچھ لوگوں کے خاندانوں کو شک ہوا، ان کے پیارے اچانک غائب ہونے لگے، کوئی رابطہ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اور اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ہوش آیا، جنہوں نے سوچا کہ یار پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ وہاں سے نکلے اور پولیس کو انفارم کیا۔ جب پولیس شاکا ہولا جنگل فارسٹ پہنچی تو منظر ناقابل یقین تھا۔ کھدائی شروع ہوئی، پہلے ایک لاش ملی، پھر دوسری، پھر تیسری لاش ملی، اور پھر گنتی ختم ہو گئی۔ یہ تعداد 450 سے بھی زیادہ تک پہنچ چکی، اور زمین کے نیچے انسانیت دفن ہو چکی تھی۔ پال میکنزی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے جب انٹیروگیشن کی گئی تو اس نے اعتراف کر لیا تھا کہ اس نے پال میکنزی نے ہی لوگوں کو یہ سب کرنے پر آمادہ کیا تھا، اور یہ واقعہ کینیا کی تاریخ کا ایک خوفناک ترین سانحہ بن گیا۔ مگر اصل سوال یہ ہے، کیا قصور صرف اس شخص کا تھا یا ان لوگوں کا بھی قصور تھا جنہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات کو مان لیا؟ تو یہ کہانی صرف کینیا کی نہیں ہے میرے پاکستانیوں، یہ ہمارے پاکستان کی بھی کہانی ہے، ہمارے ہر سوسائٹی کی کہانی ہے، ہر مذہب، ہر ملک، پوری دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ خود کو خدا کا نمائندہ ظاہر کرتے ہیں اور سادہ لوگوں کو اپنی باتوں میں الجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسے لوگ جو نہ تعلیم رکھتے ہیں نہ کردار، مگر پھر بھی ان کے گرد ہجوم لگا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ ان سے فیض لینے جاتے ہیں، ان کے مرید بن جاتے ہیں بغیر سوچے، بغیر سمجھے، اور یہی اندھی تقلید سب سے بڑا خطرہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، خدا تک پہنچنے کا راستہ کبھی بھی خود کو تباہ کرنے سے نہیں گزرتا، نہ بھوکا رہ کے، نہ عقل چھوڑ کے، نہ کسی انسان کو خدا کا درجہ دے کے۔ حقیقی ایمان سوال کرنے سے نہیں ڈرتا، حقیقی دین علم سے دور نہیں کرتا۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک لرننگ، ایک لیسن ہے کہ اگر آپ اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی آپ کی سوچ کو استعمال کر دے گا۔ اگر آپ سچ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کریں گے تو جھوٹ آپ کی حقیقت بن کے رہ جائے گا، اور اگر آپ نے اندھی پیروی جو ہے وہ جاری رکھی تو انجام وہی ہو سکتا ہے جو شاکا ہولا فارسٹ میں ہوا۔ تو اب فیصلہ آپ کا ہے، آپ سوچ کر چلیں گے یا کسی کے کہنے پر چلیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک اگر آپ کو اچھی لگی ہو، آپ نے کچھ سیکھا ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پاکستان میں اس وقت بہت سارے ایسے گدی نشین، ایسے پیر مرید موجود ہیں جن کو معذرت کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا نہیں آتی، لیکن ان کے سراؤنڈنگ میں اتنا رش لگا ہوتا ہے۔ یہ صرف اندھی تقلید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اندھی تقلید سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا، نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا آمین۔